اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نیا سال محرم الحرام شروع ہے الحمدللہ۔ تو کچھ دعائیں ہیں جو بھی عرصہ میں نے عرب کنٹریز میں گزارا، تو میں اکثر دعا پڑھتا ہوں، ہمیں یا اللہ ایسا بنا دے، دعائیں کرنے والا، دعائیں لینے والا، دعائیں دینے والا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ اس معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے الحمدللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اللہ رد علیک، یعنی اللہ راضی ہوں، یعنی وہ اٹھتے بیٹھتے ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ یہ برکات ہیں، رزق کی برکت اس سے ملتی ہے، دعاؤں سے ملتی ہے، کیونکہ ہر برکت اللہ کی مٹھی میں ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سال برکت والا گزرے، تو اس دعا کو عام کر دیں، کلو عام و انتم بخیر۔ یہ ایک معروف مبارک بادی والا دعا ہے، جملہ ہے۔ تو اس کو زبان سے تر رکھ لیں، کلو عام و انتم بخیر۔ اس کی میں تفصیل بتاتا ہوں کہ اللہ کرے، دیکھیں کیسی پیاری ہے، کلو عام و انتم بخیر، اللہ کرے ہر سال آپ کا خیر و عافیت والا گزرے، آپ کا ہر آنے والا سال بھی بھلائی اور سلامتی اور برکت کے ساتھ گزرے۔ کیسی پیاری دعا ہے، پڑھیں۔ میں علماء کرام سے بھی مخاطب ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ کلو عام و انتم بخیر پہ زور دیں، تاکہ زبان دعاؤں سے، اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ تو صحابہ جو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، پڑھتے تھے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر جو سیکھتے تھے، پھر آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو بتلاتے تھے۔ اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ اے اللہ، اس سال کو ہم پر امن و سلامتی والا، امن و ایمان والا اور شریعت کے مطابق گزارنے والا اور تیری خوشنودی کو حاصل کرنے والا اور شیطان سے حفاظت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دعائیں کرنا، لینا اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، دل کیسے باغ ہوتا ہے، جیسے وہ بخیر راگ لے ہر کدے آؤ۔ دیکھیں، یہ ہر قوم میں، ہر زبان میں میٹھی میٹھی دعائیں ہوتی ہیں، میٹھے میٹھے جملے ہوتے ہیں جو ایک تاثیر پیدا کرتے ہیں۔ اب جو سلام میں پہل کرتا ہے، اس کی کیا فضیلت اسلام نے بتائی ہے۔ الحمدللہ الذی ابقانا الی ھذا الوقت، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس وقت تک رکھا۔ یہ شکر انسان کے دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے۔ پچھلے سال بہت سے لوگ ہمارے دوستوں میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں، ہمارے شہر والے، ملک والے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ لمحہ فکر ہے، ذرا سوچیں۔ تو ہمارا ہر لمحہ صحت و تندرستی کے ساتھ، ایمان و تقوی کے ساتھ گزرے، بخیریت سے۔ تو ان دعاؤں کو زبان پر تر رکھیں۔ اللہم اجعل ھذا العام عام خیر و برکہ
وہدا و تقوی واحفظنا فیہ من کل شر و فتنہ۔ اے اللہ اس سال کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، ہدایت و تقوی والا سال بنا دے، اور ہمیں ہر شر اور فتنہ جو مسیح دجال کی طرف سے ہے اس سے محفوظ فرما۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ مال، دولت، عزت، شہرت، عہدہ، یہ ہم سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی دولت جو ہے نا، احادیث کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک کے مطابق، آپ کے فرمان کے مطابق، وہ ہے ایمان۔ ایمان کے بعد ہے صحت و تندرستی، مال و دولت نہیں۔ میں نے جن مال و دولت کے پاس میں بیٹھتا ہوں ان کو پریشان دیکھا ہے، اندر سے بھی باہر سے بھی، بے شک وہ V8 میں بیٹھی ہیں، کوئی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی ذہنی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی نفسیاتی تکلیف میں مبتلا ہے، کوئی اپنی ایموشنل انٹیمیسی میں مبتلا ہے، کوئی اپنے شوق میں مبتلا ہے اور شوق ہی اس کو کاٹے جا رہا ہے۔ سب سے بڑی کامیابی جو ہے وہ مال و شہرت نہیں ہے، ایمان۔ میں جتنی بھی خانقاہوں پہ گیا ہوں، اللہ والوں کے پاس بیٹھا ہوں، بابوں کے پاس بیٹھا ہوں، یہ لوگ بابوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی اپنی صفت سے متصف کیا ہوا ہے۔ کسی کے پاس کچھ خوبی ہے، کسی کے پاس کچھ خوبی ہے۔ ہر انسان میں آپ کچھ نہ کچھ خوبی ضرور دیکھیں گے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کے لباس میں لپیٹ کر اپنی صفات، کوئی نہ کوئی صفت ہر انسان کو دے رکھی ہے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، یہ میں بتا دوں۔ اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، خواہ وہ مونچھوں والا ہے، خواہ وہ لحیے والا ہے، خواہ وہ بغیر مونچھوں داڑھی کے ہے۔ ہر ایک کا ادب اور احترام کر کے دیکھیں۔ میں نے بہت کچھ پایا ہے، میں نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی داڑھی نہیں، اس کی مونچھ نہیں، اس کی مونچھ ہے، اس کی داڑھی نہیں۔ چلیں، انبیاء علیہ السلام نے سب نے اللہ کے امر سے لحیہ رکھی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں الحمدللہ، اللہ چاہے کسی کے ظاہر کو سنوار دیتے ہیں، اللہ چاہے کسی کے باطن کو سنوار دیتے ہیں، اللہ چاہے کسی کے باطن اور ظاہر کو دونوں کو شریعت کے مطابق اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدایت دے کر چلا دیتے ہیں اور استقامت بھی دیتے ہیں، اور اوپر سے اپنا خوف اور خوف کے اوپر رحمت کو بھی لپیٹ دیتے ہیں۔ اللہ کی تو شان ہی اور ہے، ہر لمحہ نئی شان میں آتی ہیں اللہ۔ تو اللہم اختم لنا بالایمان والتقوی وجل آخر کلامنا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور تقوی پر فرما، اور ہمارے آخری الفاظ جو ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم دنیا کی اس بند گلی سے، اس جنجال پورے سے، ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے نکل جائیں۔ میں نے یہ خوف، یہ تقوی، یہ دعائیں اللہ والوں سے پوچھی ہیں کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو مسلمان کر دیا، اپنا جو اللہ نے آپ کو فیض دیا وہ آپ نے آگے تفویض کر دیا لوگوں میں، ہے جی، اچھائی بھلائی کی باتیں کی ساری عمری، اور آپ اس ٹائم 110 سال کی عمر میں ہیں، تو اب آپ کا اللہ سے کیا معاملہ چل رہا ہے؟ تو انہوں نے یہی بتایا کہ ہم ایمان کی حالت میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے، بس کہ شیطان ہمیں اس ٹائم ورغلا نہ دے، آخری ہچکی میں یہی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کئیوں نے اس سے بڑھ کر مجھ سے بات کی، کیا؟ سبحان اللہ، کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ ان کانوں سے سنا دے، اے کہ اے نفس مطمئنہ، اے قلب سلیم، یعنی میرے پاس چلا،
میں تجھ سے راضی تو مجھ سے راضی، آ تجھے میں اپنے دوستوں سے ملا دوں۔ دیکھو مرنے کے بعد بھی ہمیں دوستوں کی ضرورت ہے۔ دوستی جو دنیا میں ہے نا، بغیر لالچ والی ہے نا، بغیر طمع والی، یہ قائم رہتی ہے مرنے کے بعد بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے دال واؤ سین تے 4 لفظ ہیں۔ داؤ سے دیانتدار، سین سے سچا، واؤ سے وفادار، اور تے سے تابع دار۔ جس میں یہ خوبی دیکھو، جڑ جاؤ اس کے ساتھ انشاءاللہ۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے پکڑ کر اللہ کے حکم سے دوزخ کی طرف لے جا رہے ہوں، دوست اللہ سے کہے کہ یا اللہ میری اس سے دنیا میں دوستی سی، بغیر لالچ کے، بغیر طمع کے، ہم بیٹھ کر ایک دوسرے سے اچھی باتیں کرتے تھے، مرنے کے بعد بھی یا اللہ ہماری دوستی تیری وجہ سے، تیرے امر سے ہماری قائم رہی۔ یا اللہ تجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبتوں کا واسطہ جو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، آپ مسکراتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہیں، اس دوستی کا واسطہ، اے اللہ ان مسکراہٹوں کا واسطہ، اے اللہ میرے اس دوست کو بخش۔ ایسے ایسے مناظر ہوں گے، یہ تو میں نے ایک تمثیل بیان کی ہے۔ تو اس لیے ادب، احترام، ایک دوسرے کا نہیں چھوڑنا، ہمدردی کو نہیں چھوڑنا، اخلاص کو نہیں چھوڑنا، اخلاق کو نہیں چھوڑنا، یہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ اخلاق یاد رہ جاتا ہے، باقی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ جی